بریلویہ کے استاد العلماء محمد داؤد رضوی نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے مسلک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اسی طرح ان کے ایک مولوی صاحب علامہ غضنفر طاہر مدنی، ان کا بھی یہ ذرا بیان سن لیجئے۔ امام رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے ایک بزرگ ہے خادم حرمین شریفین قبلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا ان کا نام یاد رکھیے، کئی جگہوں پر ان کا نام آپ نے دیکھا ہوگا جو امام علیہ سنت سے سخت بغض رکھنے والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ بڑے ہی اللہ والے اور بڑے ہی صوفی تھے اور دیندار اور اللہ رب العالمین کے فضل سے عقیدہ اہل سنت پر گامزن تھے۔ بریلویوں کے اس پینل میں کسی نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب تو دیوبندی تھے، بلکہ سبھی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی بزرگ ہیں۔ تو گویا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق تلمذ کا، یہ جو نسبت تلمذ ہے، ایک واسطے سے ڈائریکٹ، تو میری یہ خاص رحمت، اور میں نے پھر آپ کے مزار پہ حاضری بھی دی تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ جو طاہر القادری صاحب کے بیان کے مطابق ایک واسطے سے امداد اللہ تھانوی صاحب ان کے استاد ہیں، تو معلوم ہی ہوگا کہ ان کے استاد نے 10 کے قریب مختلف رسالے لکھے، ان میں سے ایک رسالہ ضیاء القلوب بھی ہے، اور یہ تمام رسالے کلیات امدادیہ کے نام سے شائع ہوئے دارالاشاعت کراچی سے۔ اس رسالے سے تصوف کی حقیقت جان لیں کہ یہ احسان و تزکیہ ہے یا ایک مستقل باطل دین ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 17 پر نفی و اثبات کے ذکر کا ایک طریقہ لکھا ہے، صفحہ 18 پر اس کا گویا فائدہ بیان کرتے لکھا، سالک یعنی صوفیت کی راہ چلنے والا سراپہ ذکر ہو جائے گا اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ سیر پر پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ حدیث جبریل میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ من احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ کیفیت تو کم از کم پیدا کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت مکمل طور پر پوری توجہ کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ تصوف کے نام پر جو کچھ صوفیوں نے رائج کیا ہوا ہے وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اس میں توحید و سنت کے برعکس عقائد و نظریات ہیں، حتیٰ کہ رسالت تک کے بارے میں تصوف کے بڑے عجیب و غریب نظریات ہیں۔ زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر اختصار کے ساتھ ہم کچھ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ بیان سن لیجئے۔ اور اس طرح جو خاص الخاص بات کہنے والی ہے۔ تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ بعض احباب کو مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصوف بھی بدعت ہے، تصوف طریقت اور سلوک یہ سب کچھ بدعت ہے۔ تو سمجھ لیں تصوف کو بدعت اسی طرح سمجھا گیا جس طرح میں نے کہا فقہ کو بدعت بنا بیٹھے یا عقائد کو بدعت بنا بیٹھے۔ اگر عقائد اسلامیہ، دین کے عقائد، اگر یہ بدعت نہیں، اور اگر فقہ شریعت کے احکام کی فقہ وہ بدعت نہیں، تو تصوف طریقت اور سلوک بھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ عقائد کا علم مل ایمان کے جواب کی تفصیل ہے، احکام شریعت اور فقہ کا علم مل اسلام کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے، اور اس طرح تصوف، تزکیہ، سلوک اور طریقت کا علم مل احسان کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے۔ مل احسان سے مراد اخلاص عبادت ہے۔ باقی تصوف کے نام سے جو ایک مستقل دین صوفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے اس کے اس احسان سے کیا تعلق؟ یوں تو تصوف کی کئی کتب ہیں، لیکن ہم اس کی گمراہی اور اس کی ضلالت کو واضح کرنے کے لیے بہت سی کتابوں کی بجائے اردو زبان میں موجود ایک کتاب ضیاء القلوب کے کچھ مضامین آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کی توفیق سے
اور یہ کتاب ہے جناب امداد اللہ تھانوی صاحب کی، جنہیں امداد اللہ مہاجر مکی بھی کہا جاتا ہے۔ یوں تو دیوبندیوں کے سید الطائفہ ہیں، لیکن بریلوی حضرات بھی ان کے لیے گلہائے عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مسلک کے بارے میں بریلوی حضرات یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ انہی کے ہم مسلک تھے۔ بریلویہ کے استاد العلماء محمد داؤد رضوی نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے مسلک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اسی طرح ان کے ایک مولوی صاحب علامہ غضنفر طاہر مدنی، ان کا بھی یہ ذرا بیان سن لیجئے۔ امام رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے ایک بزرگ ہیں، خادم حرمین شریفین قبلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا ان کا نام یاد رکھیے، کئی جگہوں پر ان کا نام آپ نے دیکھا ہوگا جو امام علیہ سنت سے سخت بغض رکھنے والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ بڑے ہی اللہ والے اور بڑے ہی صوفی تھے اور دیندار، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے عقیدہ اہل سنت پر گامزن تھے۔ لیکن چونکہ صوفی درویش آدمی تھے تو کچھ لوگوں نے بھیڑ کا لبادہ اڑا اور بھیڑیے پہنچ گئے ان کی بارگاہ میں اور اپنے آپ کو وہی صوفی درویش بتایا اور ان سے خلافتیں لے لی۔ اچھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے ان لوگوں نے خلافتیں لے لی جو بد مذہب اور بد عقیدہ تھے۔ اچھا، جب تک ان کی صحبت میں رہے خوب سے باتیں چھپا کر کے رکھا، جب باہر نکلے تو میں تو ان کا خلیفہ ہوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا خلیفہ ہوں۔ بریلویوں کے اس پینل میں کسی نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب تو دیوبندی تھے، بلکہ سبھی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی بزرگ ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک خلیل ملت مفتی خلیل خان برکاتی حیدرآبادی صاحب نے امداد اللہ تھانوی صاحب کی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ کی تشریح لکھی۔ اس کے صفحہ 16 پر لکھا ہے، الحاج امداد اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مختصراً رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ لکھا۔ اس پر ہمیں بہت زیادہ حوالے جمع کرنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ قادری صاحب تو خود ان کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ سنیے قادری صاحب کا دعویٰ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو جتنے اکابر علماء دیوبند ہیں ان کے شیخ ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے یہ شیخ ہیں، وہ ان کے مرید تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ان کے مرید تھے، خلیفہ تھے۔ مولانا خلیل احمد امبیٹوی ان کے مرید تھے، ان کے شیخ ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے مرید ہیں۔ یہ تمام اکابر جو علماء دیوبند تھے اس وقت، جو وہ لوٹ جتنی تھی، ان کے شیخ ہیں۔ مگر میرا ان کے ساتھ ایک عجیب تعلق ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میرے دادا شیخ ہیں۔ میرے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں مولانا سید عبد المعبود الجیلانی۔ 80s میں مجھے کچھ عرصہ وقت ملا، 80s کے سالوں میں ان سے اکتساب فیض کرنے کا اور ان سے بعض چیزوں کا سماع کرنے کا۔ ان کی وفات ہوئی 165 برس عمر تھی۔ اسلام آباد میں ان کا مزار ہے کسی جگہ۔ وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے اور ان سے انہیں اجازت تھی۔ تو گویا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق تلمذ کا، یہ جو نسبت تلمذ ہے، ایک واسطے سے ڈائریکٹ۔ تو میری ایک خاص رغبت، اور میں نے پھر آپ کے مزار پہ حاضری بھی دی تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب یہ جو طاہر القادری صاحب کے بیان کے مطابق ایک واسطے سے امداد اللہ تھانوی صاحب ان کے استاد ہیں، تو معلوم ہی ہوگا کہ ان کے استاد نے 10 کے قریب مختلف رسالے لکھے۔ ان میں سے ایک رسالہ ضیاء القلوب بھی ہے، اور یہ تمام رسالے کلیات امدادیہ کے نام سے شائع ہوئے دارالاشاعت کراچی سے۔ اس رسالے سے تصوف کی حقیقت جان لیں کہ یہ احسان و تزکیہ ہے یا ایک مستقل باطل دین ہے۔ تو سنیں، ضیاء القلوب کے آغاز میں امداد اللہ تھانوی صاحب نے ابتدائیہ لکھا، جس میں یہ بتایا کہ ساتھیوں نے تعلیم و تربیت کے لیے ایک کتاب کی مانگ کی۔ حضرت اپنی نالائقی کی وجہ سے فرمائش پوری نہیں کر پا رہے تھے، پھر اللہ سے مدد طلب کی تو کیا ہوا، انہی کے الفاظ میں دیکھ لیجئے صفحہ 8، اور بحکم الہی اس کی کتابت پر مامور کیا۔ کیا معنی؟ اس خیال کے مطابق یہ کتاب ضیاء القلوب اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم اگر آتا تو قرآن میں ہوتا یا حدیث میں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی مولوی صاحب یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، تو اس کی اس بات پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی صورت میں وحی محفوظ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابیہ نے یہ کہا تھا روتے ہوئے کہ اب جبرائیل کا آنا بند ہو گیا۔ وہ جو وحی کا ایک سلسلہ جاری تھا، خیر و برکات کا زمین پہ نزول ہوتا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کی وفات سے وہ مبارک سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی کتاب کے صفحہ 17 پر نفی اس بات کے ذکر کا ایک طریقہ لکھا ہے۔ صفحہ 18 پر اس کا گویا فائدہ بیان کرتے لکھا، سالک یعنی صوفیت کی راہ چلنے والا سراپہ ذکر ہو جائے گا اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ سیر پر پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو
ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. اسلام میں ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ دلوں کو اطمینان حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رحمت حاصل ہو. اور صوفیہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود اللہ بن جائیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آگے مزید دیکھیں اور سنیں فنا کے مراتب کا بیان. صفحہ 34 سے شروع کیے، بیان کرتے کرتے اس مقام پر آپ پہنچے. صفحہ 35 پہ لکھا تو عارف ہر حالت اور ہر وقت میں خدا کے وجود کا تصور کرتا ہے، اور کوئی چیز اس کو خدا کے دیکھنے اور خدا کا دیکھنا اور دوسری چیزوں میں دیکھنے سے نہیں روکتا. کچھ آگے چل کر لکھا ہے اور قیود کی وجہ سے اپنے کو بندہ سمجھتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس مرتبے میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے، اور ظاہر میں بندہ باطن میں خدا ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ العیاذ باللہ. ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا. اگر عقل سلامت ہو تو ہم سوال کریں کہ مجبور، بے بس، عاجز، لاچار، محتاج انسان بھلا خدا کیسے بن سکتا ہے، اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن یہ تصوف کا زہر ہے جو ایمان کو قتل کر ڈالتا ہے اور مخلوق کو، محتاج کو اللہ بتاتا ہے. اسی کتاب کے صفحہ 39 پر لکھا ہے اور خدا کو اپنے وجود میں پا کر منصور ایسے کلمے کہنے لگے گا اور خود نہ جانے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور منصور کیا کہا کرتا تھا؟ حاشیہ میں اس کی وضاحت موجود ہے. اسی صفحہ 39 کے صبغت اللہ فرنگی محلی نے لکھا ہے حضرت منصور ان الحق یعنی میں خدا ہوں فرمایا کرتے تھے. اس رتبے کے حاصل ہونے پر جب خدا کے وجود کو اپنے میں پائے گا تو بے اختیاری سے ایسے دعوے کرنے لگے گا. ہم عرض کریں کہ اس شیطانی طریقت کا تو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، واللہ قطعاً کوئی تعلق نہیں. کہا یہ دعویٰ کہ یہ اسی احسان کا بیان ہے جس کا تذکرہ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس تصوف میں تو مخلوق کو اور ہر چیز میں خدا کے وجود ہونے کی باتیں ہوتی ہیں، نہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا پاس ہے، بلکہ یہ کفر کا پلندہ ہے جس پر سبز چادر چڑھا دی گئی ہے. مراقبات کا ذکر کرتے ہوئے دیوبندیوں اور بریلویوں کے اس مشترکہ پیر صاحب اور قادری صاحب کے ایک واسطے سے استاد امداد اللہ تھانوی نے قرآن مجید کی معنوی تحریف کرتے ہوئے لکھا صفحہ 31 پر اور فی انفسکم افلا تبصرون. خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ استغفر اللہ. یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 21 ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 20 سے آپ بھلے قادری صاحب کے ترجمہ کے ساتھ ہی یہ آیت دیکھ لیں. اللہ مالک کیا فرماتا ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور زمین میں بہت سی نشانیاں یقین رکھنے والوں کے لیے اور خود تمہارے اندر بھی تو ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آیت میں نشانیوں کا ذکر ہے کہ تمہارے اندر نشانیاں ہیں، اور امداد اللہ تھانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا تم میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کتاب کی چند اور کفریات ملاحظہ فرمائیں. صفحہ 43 پر مراقبہ افعالی میں لکھا ہے تمام دنیا کے حرکات و سکنات کو خدا کے حرکات و سکنات جانے اور ظاہری کام کرنے والوں کو اعلیٰ اور خدا کو فاعل حقیقی خیال کرے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. دنیا کے حرکات و سکنات میں کون کون سی حرکتیں بھی آ جاتی ہیں، بیان کی ضرورت نہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. لیکن قادری صاحب کے دادا استاد امداد اللہ تھانوی صاحب بے دھڑک اس کی تعلیم دے رہے ہیں. پھر اس باطل حرکت کا فائدہ بھی بیان کیا. اسی جگہ صفحہ 43 پر ہی لکھا ہے اس پر پورے طریقے سے پابندی کرنے پر عجیب ثمرہ اور بہتر اخلاق ظاہر ہوں گے اور اچھائی اور برائی میں کوئی فرق ظاہر نہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ان صوفیاء کے بہترین اخلاق کہ اچھائی اور برائی میں فرق ہی نہ رہے، زنا اور نماز میں کوئی فرق نہ رہے، زانی اور نمازی برابر ہو جائیں، شرابی اور حاجی برابر ہو جائیں، روزے رکھنے والا اور جوا کھیلنے والا برابر ہو جائے، اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اسی کتاب میں صوفی کو اللہ کی صفات حاصل ہو جانے کا بھی ذکر ہے، کئی جگہ یہ بات دہرائی گئی ہے۔ بطور مثال صفحہ 26 کی یہ لائنیں دیکھ لیجئے، لکھا ہے قرب کی دو قسمیں ہیں، قرب نوافل اور قرب فرائض۔ قرب نوافل اس کو کہتے ہیں کہ سالک یعنی صوفیت کی راہ چلنے والے سے انسانی صفتیں زائل ہو جائیں اور خدائی اوصاف حاصل ہو جائیں، جیسے قم باذن اللہ کہہ کر کسی مردے کو زندہ کر دینا اور پھر اس کو ہلاک کر ڈالنا اور بہت دور کی بات سن لینا اور دور کی چیزوں کا معائنہ کر لینا۔ تصوف کی یہ خرافات نہ ہی احسان کا بیان ہے اور نہ ہی تزکیہ و تربیت ہے، یہ سب خرافات ہے، بدعات ہے، بلکہ کفریات ہیں، شرکیات ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ ایک ہی کتاب اور اس کے چند نمونے پیش کیے ہیں۔ امید ہے طاہر القادری صاحب اور ان جیسے لوگ اسی کو کافی جان کر یہ غلط بیانی چھوڑ دیں گے کہ تصوف احسان کو کہا جاتا ہے۔ اگر صرف احسان یا تزکیہ کے لیے تصوف کی اصطلاح اختیار کی جاتی تو اختلاف محض لفظی ہوتا، لیکن یہاں تو تصوف کے نام پر کفریہ شرکیہ عقائد کو وجود میں لایا گیا، اسلامی تعلیمات کی ڈٹ کر مخالفت ہوئی، اسی لیے اہل حق تصوف کی مخالفت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ دین ہے اسلام کے مقابلے پر۔ دین اسلام پیغام دیتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا ہے۔ یہ دین دین توحید ہے اور تصوف کیا درس دیتا ہے کہ بندہ ظاہراً بندہ ہے، باطن میں خدا ہے۔ یہ ضد ہے اسلام کی، یہ دین اسلام کو ڈھا دینے والا دیمک ہے جو جڑوں کو چاٹ جاتا ہے۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق، اس کا احسان سے کیا تعلق؟ اپنی خرافات پر احسان، تزکیہ، تربیت کی سبز چادر چڑھا کر قادری صاحب اس کفر اور شرک کو چھپانے کی کوشش نامراد نہ کریں، بلکہ حقیقت جانتے ہیں آپ تو بیان کریں کہ یہ تو گھڑا ہوا اسلام کے مقابلے پر ایک الگ دین ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے دنیا میں پھیلاتے ہوئے اللہ شہادت کی موت دے کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔